اور اگر اللہ صرف یہ کہہ دیتا وہو الغفور، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، تو پھر وہی ہوتا جیسے آج کل باتیں ہو رہی ہیں، گناہ کرتے ہیں لوگ اور کیا کہتے ہیں بھئی اللہ بہت غفور رحیم ہے، اللہ بہت غفور رحیم ہے۔ ابے بخش دے گا بھائی۔ ایک ہمارے دوست تھے اسکول میں، ان سے میں نے ان کو کسی بات پہ تنبیہ کی تو وہ کہنے لگے یار اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے قبر کا بھی سوچو، کہہ رہے جب قبر میں جائیں گے تو سوچ لیں گے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں مسلمان کرتے ہیں آج کل۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے کہاں کہا ہے کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا؟ یہ کہاں کہا ہے اللہ نے؟ ایسے ہی زبان پہ لوگوں کے ملفوظات جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ حقوق اللہ کا بھی پوچھے گا اور حقوق العباد کا بھی، دونوں حقوق پوچھے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حقوق اللہ میں صرف اللہ سے معافی مانگنا کافی ہے، اور حقوق العباد میں بندوں سے معافی بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، بندوں کے معاف نہیں کرے گا، یہ غلط جملہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون، جو لوگ گناہ کما رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اس میں دونوں قسم کی نافرمانیاں ہیں، فرمایا عن قریب ان کو اس گناہ کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کر رہے ہیں۔ پچھلی امتوں میں بہت ساری امتوں پہ جو عذاب آئے ہیں وہ حقوق اللہ کی وجہ سے آئے ہیں، حقوق العباد کی وجہ سے نہیں آئے، اور بعض پہ حقوق العباد کی وجہ سے آئے، بعض پہ دونوں کی وجہ سے آئے۔ یہ یاد رکھو کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے حقوق تو کر دے گا اور اپنے جو ہے نا وہ معاف کر دے گا، ایسا آدھا دین تو اللہ کے حقوق کا نام ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، لوگ یہ کہتے ہیں حقوق العباد کی اہمیت زیادہ ہے، حقوق اللہ کی اہمیت کم ہے، یہ جملہ بھی غلط ہے۔ حقوق اللہ کی اہمیت زیادہ ہے، حقوق العباد کی اہمیت کم ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، اس کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے۔ آپ اپنے باپ کی نافرمانی کرو اور بھائی کی نافرمانی کرو تو بڑا جرم کون سا ہے؟ باپ کی نافرمانی، اس نے وہ اس کے احسانات زیادہ ہیں۔ تو مخلوق کے احسانات زیادہ ہیں یا اللہ کے؟ اللہ کے زیادہ ہیں، اس لیے اللہ کی نافرمانی زیادہ بڑا جرم ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جب ہم اللہ کی مخلوق کی نافرمانی کرتے ہیں، یعنی اس کا دل دکھاتے ہیں، تو اس میں اللہ کا بھی کی نافرمانی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کی نوعیت بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اللہ نہ کرے کسی انسان کو قتل کر دے، تو یہ قتل بندوں کی نافرمانی ہوئی نا، بندوں کی حق تلفی ہوئی، لیکن یہ بہت بڑا جرم اس لیے بھی بن جاتا ہے، ایک تو انسانی جان کو قتل کیا، دوسرا اس نے اللہ کے حکم کو بھی توڑا، کیونکہ اللہ نے قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے یہاں پہ، اس لیے اس کی نوعیت بہت بڑھ جاتی ہے، ورنہ بندوں کی نافرمانی یا بندوں کا دل دکھانا یہ بھی جرم ہے، مگر اتنا بڑا نہیں جتنا خدا کی نافرمانی جرم ہے۔ بندوں کی نافرمانی جرم زیادہ بڑا اس لیے بن جاتی ہے کہ بندوں کا دل دکھانے میں اللہ کی نافرمانی بھی ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بندوں کا دل دکھانے میں اللہ کی نافرمانی کا تصور نہ ہو، وہاں بندوں کا دل دکھانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ وہاں ہم بندوں کا دل دکھا رہے ہیں، مگر اس دل دکھانے میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی، اس میں کوئی گناہ نہیں، 14 دفعہ دکھا دو، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر کیا مثال دوں اس میں؟ ایک تو وہی مثال جو میں دیتا رہتا ہوں، آپ کر رہے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اب میں صرف سینسر کر کے بات کروں گا اس موضوع پر، آپ کر رہے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ پھر بھی کر لیں، آئی بات سمجھ؟ بس کافی ہے۔ مطلب وہی دوسری شادی اگر کوئی کر رہا ہے تو خام خواہ میں پڑوس محلے والوں کو بلا وجہ کی تکلیف کی کیوں کر رہی ہے؟ تو اس تکلیف پہنچانے میں آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس میں آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے۔ تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا، پہنچائیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا۔
آپ اچھی خوراک کھا رہے ہیں, آپ کا پڑوسی خامخواہ میں دیکھ کے جل رہا ہے, یا تو وہ غریب ہوتا نا, اس کے سامنے دولت کی نمائش میں اس کو تکلیف ہوتی, وہ تو ایک بہتر ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوربہ زیادہ کر لو, اس کا بھی خیال کرو. لیکن وہ حسد میں خامخواہ میں جلا جا رہا ہے بلا وجہ آپ کی ترقی دیکھ کے, تو اب اس وجہ سے آپ ترقی کرنا چھوڑ دو کہ بھئی اس کو تکلیف ہو رہی ہے, تو ہونے دو بھئی اس کو تکلیف ہو رہی ہے. کیا خیال ہے بھئی, ہوتی ہے تو ہوئے, اس کو کیوں ہو رہی ہے؟ تو ایسی تکلیف جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو, اس تکلیف پہنچانے میں گناہ نہیں ہے. مخلوق کو راحت پہنچانا ثواب ہے. اچھا, اسی طرح بعض دفعہ ایسی تکلیف جس میں اللہ خوش ہو رہا ہو, تو مخلوق کو ایسی تکلیف پہنچانا باقاعدہ ثواب ہے. مثال کے طور پر مکس گیدرنگ ہے, آپ کے رشتہ داروں نے آپ کی دعوت کی, مکس گیدرنگ ہے. آپ اگر مکس گیدرنگ میں نہیں جاتے تو رشتہ داروں کو بولو بھائی, کل ایک لڑکا آیا میرے پاس, نیا شادی شدہ جوڑا ہے, کہہ رہا ہے میری ابھی شادی ہوئی ہے. نہیں تو ہمارے رشتہ داروں نے دعوت کی ہے, سسرال نے, اور مکس گیدرنگ ہے, سب لڑکے لڑکیاں اکٹھے ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائیں گے. جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے شادی والے گھروں میں, یہ بھی نہیں کہ چلو وہ تھوڑے سے ادھر ہو جائیں یا یہ تھوڑے سے, سب ایک ہی جگہ ہلہ گلا ہوگا. میں نے کہا جائز نہیں, آپ نہیں جاؤ. کہہ رہے میری والدہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں, والدہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں کہ تو نہیں گیا تو میں اور روں گی. میں نے کہا جائز نہیں ہے, رونے دو والدہ کو, حتی الامکان مناؤ ان کو, کسی طرح پاؤں پکڑ کے راضی کرو. پھر بھی روتی ہیں تو رونے دو. اب ماں کے سامنے تو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے شریعت میں, ہے یا نہیں؟ ماں کے سامنے اف کرنے کی بھی, اور یہاں شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ روتی ہے تو رونے دو, اس کے رونے پہ مت جاؤ. کیونکہ یہاں ماں کو ناراض کر کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے. تو اگر مخلوق کا حق زیادہ ہوتا, اللہ کا حق کم ہوتا, تو پھر شریعت مخلوق کو ترجیح دیتی. ماں باپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ کہتے ہیں پہلے میں ہوں, باقی سب بعد میں. یہ کانسیپٹ جو ہے نا, کانسیپٹ یہ کلیئر کریں اپنے دماغ میں.